بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا پوتا اپنے دادا کی جائے پیدائش میں نیا گھر بنا سکتا ہے؟ مگر پہلی نظر میں آپ علیہ السلام کی مدینے سے جس قدر گہری نسبت نظر آتی ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ یعنی 6 صدی عیسوی میں جب مبینہ طور پر مطلب نے اپنے بھتیجے کو اغوا کیا تھا، اس وقت مدینے میں عبد المطلب کی والدہ اور نہ ہی ان کی اہل و عیال میں سے کسی نے ان پر ددیال کے حق سے اس دعوے کو چیلنج کیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اس دور میں واقعی یہ حق ددیال کا ہوا کرتا تھا اور ماں کی نسبت کمتر حق تھا۔ آپ علیہ السلام کی پردادی کو یوں ہی تنہا روتا اور ہلکان چھوڑ دیا گیا تھا۔ بات اس روز کے اس معاملے کی کبھی بازش بھی سنائی نہیں دی۔ عبد المطلب کے ننیال کی چپ سادلی تھی۔ اس دور میں بھی اگر یہ معاملہ مکے کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے تعلق رکھنے والے شخص کا ہوتا تو یقیناً مدینے کا اجتماعی یادداشت میں یہ واقعہ کسی کو یاد بھی نہ رہتا۔ پھر یہ خیال قبیلہ قریش کا ایک حاکم جب دن دہاڑے مقامی لڑکے پر دعویٰ کرنے کے پہنچ جائے اور جب اس کی منشا کے مطابق نتائج نہ نکلے تو وہ اس لڑکے کو اغوا بھی کر لے۔ یہ مثال مکہ کے مقابلے میں مدینے کی حیثیت کا پتہ دیتی ہے۔ مدینہ مکہ کے مقابلے میں جغرافیائی بلکہ نفسیاتی طور پر بھی صرف ایک دوسرے درجے کا قصبہ ہوا کرتا تھا۔ اگر ایک طرف مکہ خطہ حجاز میں تجارتی راہداری میں واقع ہونے اور حرم کی وجہ سے کاروبار اور تقدیس کا ابھرتا ہوا مرکز تھا، تو دوسری طرف مدینہ اس بڑے منظر نامے میں صرف ایک سنگ میل تھا۔ یہ کسی صورت منزل نہیں تھا، یہ تو صرف ایک زرعی نو آبادی تھی جس میں کھجور کے باغات سے نہ صرف مدینے کے باسیوں کے لیے خوراک کا سامان بلکہ ساتھ ہی بیچنے کے لیے نباتاتی شیرہ، شراب، جڑ سے کشید کیا ہوا تیل، لکڑی کا کوئلہ اور جانوروں کے لیے چارہ مل جاتا تھا۔ کھجور کے پتوں سے کئی سبزیاں بنائی جاتی تھیں اور انہی کی ڈالیوں سے رسیوں سے لے کر چھتوں پر ڈالنے کا سامان نکالا جاتا تھا۔ الغرض یہاں بسر کرنے والوں کے لیے اس زرخیز وادی میں ذرائع معاش کے وسیع ذرائع دستیاب تھے، مگر یہ صرف چند لوگوں یعنی زرعی جائیداد اور اراضی کے مالکان کے لیے دستیاب سہولت تھی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔